بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تعلیم و تربیت۔ تو تعلیم و تربیت کے دیکھیں ہزاروں طریقے ہیں، لیکن یہاں بہترین طریقہ پیش کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، عورتوں کے پاس انہا لگتا ہے، جیسے عربی گرامر ہے، عورتوں کے پاس انہا لگتا ہے، مردوں میں انہو لگتا ہے، یہ سنگولر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک بات اور ہے کہ ایک حدیث سے ہم شروع کریں گے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جس سے حساب ہوا اس پر عذاب ہوا۔ دیکھیں، انٹیلیجنٹ آنسر ہے، اس کی انٹیلیجنٹ جو ہے نا بیان ہے، انٹیلیجنٹ حدیث ہے، اس کو سمجھنے کی ہے۔ تو غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو باتیں خوفناک ہے، ڈرانے والی بات ہے۔ تو جن لوگوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس ایک بات پہ جائیں گے، وہ کہیں گے حساب تو سب سے ہوگا، لیکن یہاں بات وہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ اگر جو ایک شہید بھی ہوگا تو قرضدار ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو یہ مسجد نبوی کے گھر میں حضرت عائشہ، مسجد نبوی کا جو ہے نا سے حضرت عائشہ کا حجرہ ہم نے پتہ تھا، کمرہ حضرت عائشہ قریب تھی، تو انہوں نے یہ دلیل کے ساتھ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے آسان حساب لیا جائے گا، تو پھر اس کے بارے میں کیا بات ہے؟ دیکھیں، بات صحیح ہے، آسان حساب لیا جائے گا اور حساب لیا جائے گا۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ آسان حساب کا مطلب ہوتا ہے، اب جسٹ ایک کوشچن آنسر کر دیا، ہاں یہ کیا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، ہم جیسے چھوٹے بچوں سے کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ڈانٹ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اگر کوئی شرارت کیا تو۔ لیکن یہ وہ ہوتا ہے، میں اگزامپل یہاں تھوڑا دینا چاہوں گا، اگزامپل بہت الگ قسم کا ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ایسا ہے کہ کسی مجرم سے نہیں بلکہ کسی بڑے دہشت گرد سے، کسی ملک کے ٹاپ ملک کی ہو، کوئی بھی ہو، انٹیلیجنس ایجنسی ہو یا ملٹری انٹیلیجنس ہو، اب جو لوگ جانتے ہوں گے یہ اصطلاحات، یہ جو ٹرمینالوجی، وہ اچھے سے جانتے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر انہوں نے پوچھ تاچھ شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہے ملٹری انٹیلیجنس ہو، اس میں ان کے سوال جواب کرنے کا طریقہ بڑا سائیکولوجیکل ڈوز بھی دیتے ہیں، مار بھی الگ طریقے سے مارتے ہیں، ان کا ٹارچر سیل بھی الگ قسم کا ہے، بہت ہیوی ٹارچر سیل ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب نارمل 3rd ڈگری اس کو مت سمجھیے، اس سے بھی کچھ اگر زیادہ ہے تو وہ ہے، مجھے وہ ٹرمینالوجی بھی نہیں پتہ۔ اگر پوچھنا شروع کر دیا تو آپ کو اندازہ ہے کیا ہوگا۔ اس کی بھی تربیت ملتی ہے جو لوگ ملٹری میں جو لوگ کمانڈوز ہوتے ہیں، جو اتنا ٹرینڈ ہوتے ہیں، جو مار برداشت، وہ بھی ان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مار برداشت کرنا فزیکلی آسان بات نہیں ہے، وہ کوئی تھپڑ لات گھسا نارمل ہوتا نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ ہائی لیول کا ٹارچر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے ہاں اگر ہم لوگ، میں بولتا ہوں کہ سوال اگر ہو گیا تو یہ کیوں، انسان جانتا ہے وہ کیا کیا حرکت کرتا ہے۔ اگر یہ سوال اللہ تعالیٰ نے سختی سے کر دیا نا تو سمجھ لو انسان پھنس گیا ہوا۔ ایک ہوتا ہے آسان کوشچن آنسر، ٹھیک ہے بھائی، یہ ایک چھوٹ گئی تھی نماز، وہ سو گیا تھا بیچارہ، ایک وہ غلطی ہو گئی، کسی کو کچھ کہہ دیا تھا، معافی تو مانگا تھا، لیکن کچھ زیادہ بول گیا تھا، ایک تھپڑ مار دیا تھا، معافی تو مانگا تھا، اس بندے نے بدلہ نہیں لیا، اس نے کہا اللہ کے واسطے وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ تو اور اسی طرح کی کئی غلطیاں چھوٹے کر دیا، معافی تو مانگا، شرمندہ تو ہوا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ لیکن اگر بہت، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کر کے آکڑتے ہیں، کہتے تو ہیں ہم ابو جہل کو دشمن سمجھتے ہیں، لیکن وہ ابو جہل کی طرح ابو جہل کے اندر وہ کیا تھا، آکڑ، گردن کاٹنے وقت بھی بولا سردار کا گردن ہے تھوڑا سا اونچا کاٹنا، اس درجے کا اس کے اندر آکڑ اور وہ گھمنڈ تھا۔ تو آج بھی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح سے معاملہ جو کر رہے ہوں گے عمل کے اعتبار سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا، وہ جنت جہنم بات کی بات آ رہی ہے، تو سمجھ لیں وہ پھنس گئے۔ تو حضرت عائشہ نے انٹیلیجنٹ سوال کیا، آسان کرنے والوں کو کس طرح سے ہوگا، جرحہ کس کے اوپر ہوا، یعنی کہ کوشچن آنسر اس کے اندر اس کو کھدیڑا گیا اس کے اعمال، تو پھر وہ پھنس گیا۔ تو حضرت عائشہ نے اس طرح کا سوال پوچھا تھا، اور پھر صحابہ کرام کا ہے، حضرت عائشہ کا اسپیشلی یہ ہے، تبھی نہ ہمارے پاس یہ انٹیلیجنٹ کوشچن کا اتنا ڈیٹیل آنسر آیا حدیث میں۔
تو سوچیے اگر حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ پوچھا ہوتا تو امت اتنے انٹیلیجنٹ آنسر کا جواب پاتی. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آج کے ہم لوگ ظاہری طور پہ کہ ہاں پریشان ہوتی کہ نہیں ہوتی ڈھونڈنے میں. قیامت کا منظر قرآن میں جگہ جگہ پیش کیا گیا ہے. جیسا سورہ زمر میں ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین و آسمان اللہ کے قبضے قدرت میں ہوں گے تو ہم کہاں ہوں, ہم جو ہے لوگ ہم کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پل صراط پر. یہ دیکھا آپ نے اس طرح سے. مطلب سوچئے کہ یہ آج نارمل ایک دیندار لڑکی جو اپنے آپ کو مذہبی دیندار کہلاتے ہیں, مذہبی کہلاتے ہیں, کیا ان کے ذہن میں یہ باتیں آ سکتی ہے؟ سوال. کتنی لڑکیاں ہیں, کتنی عورتیں ہیں. اب سمجھیے, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنی انٹیلیجنٹ آدمی عورت جو ہے نا, انٹیلیجنٹ عورت اور اس درجے کا آخرت کا خوف رکھنے والی عورت کس سے شادی کر سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آبویسلی. تو بات سمجھا کریں. تو یہ بھی ان لوگوں کو جواب ہے جو اس درجے کا سوال, اس درجے کی لڑکی ہو وہ کسی عام آدمی کی شادی کر سکتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہہ دیا تھا, میں نے ایک بائی نیم لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا تھا وہ ایکٹریس ہیں سری دیوی تھی. تو بہت لوگوں نے کہا بونی کپور تو اتنے ایج ڈفرینس تھا تو کیوں انہوں نے شادی کی. ایک بہت ساری ایکٹریس ہیں وہ شادی کرتی ہیں بوڑھوں سے, بہت لڑکیوں کو عجیب سا لگتا ہے. بھائی وہ ایکٹریس ہیں, ان کا لائن وہی ہے, اس کے بعد وہ کسی پروڈیوسر کسی ڈائریکٹر سے شادی کریں گی تب اس لائن پہ وہ قائم رہیں گے, کیونکہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے, فلم ڈائریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کا اس لیول کا بندہ چاہیے. وہ شادیوں میں یہ لیول نہیں دیکھتے کہ یار چلو لو برڈز بن کے گھومتے رہیں گے, وہ تو پتہ ہے انہیں. تو ایک عام جو خاص عورتیں ہوتی ہیں تو وہ ہر وقت لو برڈز بننے کی جو ہے نا وہ خواہش نہیں کرتی. وہ چاہتی ہیں ہمیں ایسا مرد ملے جو ہمارے تھاٹ پروسیس سے بھی زیادہ ہو. عورتیں جو ہے نا وہ مرد ایسا چاہتی ہیں جو ہر چیزوں میں ان سے آگے ہو, لیکن خاص کر کے جو انٹلیکچوئل سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں وہ ہم سے آگے ہوں. یہ کہیں بہت ساری عورتیں ہیں میں جانتا ہوں, آبویسلی آپ لوگ میرڈ ہیں, وہ اس طرح کے سادگی والا نارمل علم حاصل کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی ہیں. سوچئے جو مومنہ ہوگی, جو مومنہ عورت ہوگی وہ عام آدمی کو ایسے عام آدمی سے شادی وہ کسی کی مجبوری میں ہو جاتی ہے شادی, ماں باپ نے کر لیا تھا کہ وہ کرنا نہیں چاہتی ہیں. جو پراپر مومنہ ہوں گی وہ نہیں کرنا چاہتی. یہ بات کو سمجھ لیں ہم لوگ. ہاں باقی تو شادی لڑکی جو بھی ہو, لڑکی بالغ ہوئی تھوڑی بڑی ہوئی, وہ دنیائی اعتبار سے وہ بات الگ ہے. باقی وہ دنیا مانگتی ہے, دنیا دار سے شادی کرنا چاہتی ہیں. جو پراپر مومنہ ہوں گی وہ ایسے ہی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہیں, اور ان کے گھر والے بھی یہی سوچتے ہیں, ان کی تربیت تعلیم بھی یہی ہوئی, اور کوئی زیادتی نہیں ہوتا ان پر. ان کا تھاٹ پروسیس ہی بھی ہے, وہ عام گھرانے میں جیسا ایک بزنس مین ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ریلائنس, ٹاٹا, اس طرح کا جتنا بھی برلا ان لوگوں کی بیٹیاں ہوں گی وہ ایسے لوگوں سے شادیاں کر لیں جو عام نوکری کرنے والے ہوں, چاہے کتنے ہی پیسہ کماتے ہوں. ان کا بھی بزنس تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے, بزنس جو ہے ان کے ذہن میں ہونا چاہیے, ورنہ وہ شادی نہیں کروائیں گے, ان کے گھرانے والے رشتہ داری نہیں کریں گے. تو یہ ایکسیپشنل کوئی کیس ہو جاتا ہے جو فلموں میں دکھاتا ہے, کچھ حد تک بات صحیح ہے ایکسیپشنل, ادروائز نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. تعلیم و تربیت کا لیول جو جس طرح کا تربیت ہوگا اسی گھرانے میں ان لوگ رشتہ جوڑیں گے, یہ بات سمجھ لیں. تو یہ جو ہے تو پل صراط, ہاں ٹاپک پہ آ جائیں پل صراط پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پل صراط پہ ہوں گے, جب باقی سارے لوگ کہاں ہوں گے, جب اللہ کے مٹھی میں سارا کچھ ہوگا زمین آسمان. تو یہ کتنی مشکل بات ہے, آسان بات نہیں. حضرت عائشہ کے سوال پر قیامت کے دن انسانوں کی بدحواسی, یہ حضرت عائشہ کے سوال پر کیا ہے کہ بدحواسی کی کیفیت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں بہت سی جگہ پر کھینچا ہے. اگر ان جگہوں کی تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتی تو قیامت کی ہولناکی کا علم ہمیں اس طرح نہ ہوتا جیسا اب ہے. دس از دا فیکٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک تقریر میں کہا قیامت کے دن لوگ ننگے اٹھیں گے. تو اس بات پر چلو ویڈیو لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ. میں یہ ٹاپک ابھی کنٹینیو, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, میں اس کو کنٹینیو رکھوں گا انشاءاللہ. ہم لوگ اس پہ آگے کنٹینیو رکھیں گے. چلیں اجازت دیں اور ویڈیو کو لائک کریں, چینل سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.